کی مرزا غالب کے حوالے سے ہاں، اگر وہ مرزا جو غالب رول آپ کا کو ملا. وہ بڑا، اصل میں اس ملک میں مرزا غالب مجھ سے پہلے جو ہے وہ سبحانی بھائی یونس صاحب سب سے پہلے انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد محمد قوی خان صاحب نے کیا، اور اس سب کانٹیننٹ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی بڑے بڑے نامور لوگوں نے وہ کیا. لیکن ان کے اور میرے کیے میں سب سے بڑا جو ایک فرق تو وہ یہ تھا کہ وہ سب کے سب سیریل تھے بہت بہت بڑے. مجھے جو کاسٹ کیا گیا جس میں اسد جمیل ہمارے ایک پروڈیوسر تھے، انہوں نے کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اس رول کے لیے ان کی خاصی ان کو بحث کرنی پڑی. وہ ایک کمپیکٹ ٹائم کا سارے کا تھا، اور میرے اللہ لوگوں نے مان لیا کہ ہاں مرزا غالب یہی. تو سو جہاں مجھے بے شمار اور پریولیجز ملی ہے، لیکن اس شو میں مجھے ایک امریکن ٹیم نے بایوگرافی بنائی فلم کی شکل میں ساغر صدیقی کی، وہ بھی میں نے کیا تھا. تو مجھے مواقع بھی اللہ بڑے بڑے اعلیٰ ملے. اس سینیریو میں سارا اگر آپ یہ بات کریں کہ جو آپ نے پروجیکٹس وغیرہ سارے کیے، تو آپ کی اجرت کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ کو کس ڈرامہ سے اجرت ملی اور پذیرائی ملی؟ اس ٹی وی کے پاس تب بھی پیسے نہیں تھے، آج بھی ہمارے لیے نہیں ہے، پتہ نہیں کن کے لیے ان کے پاس ہوتے. تب تو اس وقت جب ہم نے یہ کیا شاہین، اس وقت مجھے ہماری 1100 روپے لیڈ فیس تھی ایک ایپیسوڈ کا، جس پہ کروڑوں روپے کی کمائی ہوتی تھی، ہمیں 1100 ملتے تھے. لیکن وہ جو ایک کرشمہ اور وہ جو ایک فیم اس میں ہوتی، اس میں یہ تھا کہ پھر ہماری مختلف حوالوں سے ایک اکنامیکل انسینٹیو ہمیں فلاں 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 شکلوں میں ملنا شروع ہو گیا. تو لیکن ہمارا جو کرشمہ تھا وہ پیسے ریڈیو جو براڈ کاسٹر ہوتا ہے، وہ اگر کوئی یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں یہاں آ کے تو بڑا مجھے انسینٹیو ہو جائے گا، وہ ایک پیشنس ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں. ہم نے گروم وہاں سے کہ اس کے بعد ہم ساری دنیا میں ہمارا سودا بک رہا ہے، لیکن سیکھا ہم نے وہیں سے. اچھا راشد صاحب، وہ جو پی ٹی وی والا آپ کا ایک سین ہے، کوئی لڑائی ہو گئی تھی آپ کی کوئی چیک کے معاملے کے حوالے سے، وہ کیا کیوں پی ٹی وی آپ کو چھوڑنی پڑی پھر؟ بڑی مزے کی بات ہے. میں ٹی وی جو پاکستان میں پہلا اسٹیشن بنا تھا، جی، یہ ریڈیو پاکستان لاہور کے اندر بنا تھا، جی، اور میں اس وقت بھی یہی کام کر رہا تھا. سارا کچھ میرے سامنے ہوا، اور پھر ساری زندگی میری نظر میں رہا وہاں کیا ہوتا کیا. پی ٹی وی جو ہے وہ اس کے سارے اسرار و رموز جو ہے مجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں. جو تو ہم ڈرامہ واما کرتے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ تو ایک اسکیجول ہوتا تھا بنا ہوا ڈیسائیڈڈ، سب کو وہی ملتا تھا. لیکن اس میں کچھ ادوار ایسے بھی گزرے جس میں ایسے وہاں کے ارباب اختیار آئے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے بانٹا سب کچھ. اسپرچول جو کام ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ، میں نے جتنے آج تک کیے، اس میں موٹیویشنل ان کے سلوگن بھی ہوتے ہیں. میں بولتا ہوں، اب بھی بولتا ہوں، لڑائی کے باوجود بلاتے ہیں، اور اس کو میں کبھی کوئی چارج بھی کبھی نہیں کیا. انہوں نے دیے بھی نہیں اور میں نے مانگے بھی نہیں. مجھے کہ راشد صاحب اس محرم میں آپ نے ایک مرثیہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. اب میر انیس کو پڑھنے کے لیے، پورٹری کرنے کے لیے ایک اسکل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کر پاؤ گے، نہ ایسے ہر بندہ تو نہیں کر لے گا. بالکل ایسے. تو میں نے کہا جی ضرور کیا. میں نے کر کے تو آ گیا. میں نے نہیں کوئی اس کا نہ کوئی کانٹریکٹ سائن کیا، نہ کوئی پوچھا ان سے کیا ملے گا یہ کیا نہیں ہوا. کر کے آ گئے. 9ویں اور 10ویں محرم کو وہ کئی بار ریپیٹ ہوا، اور بہت اچھا بھی لگا لوگوں کو، یار کیا اچھا اس نے بولا. تو مجھے بھی ریلیکس ہوئی کہ چلو یار میری یہ حاضری جو ہے اس کے ہاں قبول ہو گئی میری ساری کی ساری. اب اس کے 4-5-6 دن کے بعد میرا آفس ان دنوں ٹی وی کے نزدیک ایک سنیما بلڈنگ تھی، وہیں ہوا کرتا تھا. تو میرا وہ آ کے تو ایک لفافہ دے کے گیا. تو میرا اسسٹنٹ جو تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ ٹی وی سے کچھ ہے. میں نے کہا دیکھو یار کیا ہے. کھولا اس نے تو کہ جی اس میں ایک چیک ہے. میں نے کہا کہ میں نے تو وہاں کچھ کیا ہی نہیں. تو کہا کہ چیک آ گیا. میں نے کہا کیا ہے اس میں دکھاؤ.
وہ چیک لکھا تھا 620 روپے کا. ارے میں نے کہا یہ کائے کا کیا کیا میں نے, کس چیز کے پیسے بھیجے؟ اس نے کہا جی ایک کانٹریکٹ بھی لگا ہوا اس میں. جی میں نے کہا یہ کہ جی وہ جو آپ ان کا وہ مرثیہ نہیں جو پڑھ کے آئے تھے یہ اس کے پیسے. مجھے اس قدر تکلیف ہوئی اس بات کہ بھائی یار جو میرے برابر کے دوسرے سارے کے ساتھ ان کو بھی آپ نے 600 روپے دیے ہوئے اور میں نے تو آپ سے مانگے بھی نہیں تھے. میں تو اس کو بالکل ایک اس اسپرچل کنٹریبیوشن میں کر کے آیا سارے کے ساتھ, اور وہ چلا بھی بہت زیادہ. اللہ نے اس کو مقبولیت بھی دی, آپ کو بھی اچھا لگا. تو آپ نے یہ میری انسلٹ کی ہے. میرے ساتھ جو برابر میں دوسرے جنہوں نے پڑھا تھا ان کو یہی دیا تھا. میں اب بالکل یہ لاسٹ میں آج کے بعد ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا. اور میں نے بڑا ہارڈ ایٹیچیوڈ سے اسے کہا کہ یہ کائے کے پیسے آپ نے مجھے بھیجے. مجھے اسلام آباد سے جو سوچ کے ان کے ڈی جی تھے ان کو وہ کہنے راج صاحب وہ کچھ غلطی ہو گئی, یہ ہو گئی, فلاں ہو گیا, کنفیوژن ہو گیا, ایسا نہیں ہے یہ. میں کہہ رہی یہ کوئی غلطی اور کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. جہاں ہمارے پروڈیوسر کا داؤ لگتا ہے مجھے پتا ہے ان کے کھانچوں کا یہ کہاں سے, لیکن میں چونکہ بہت طریقے کی جو کر رہا بھوجتے گا کبھی نہ کبھی, تو میں نے کہ جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اب ایکسکیوزز مجھ سے کیا گیا. پھر اس کے بعد مجھے ایک 10,000 کا چیک بھی بھیجا گیا تھا. اچھا. انہوں نے کہ جی یہ اصل میں کوتاہی ہو گئی. میں کہ جی سارا کچھ جو کچھ بھی ہو گیا ہوا میں آج کے بعد جس جگہ ساری زندگی کی کنٹریبیوشن ہے میری اس ملک میں, میرے اسی کام پہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا, دنیا بھر سے مجھے ایوارڈ ملے, ایک ڈگنیٹی, ایک وقار, ایک شناخت ملی اس پاکستان کے حوالے سے. اور وہاں جس میڈیا سے مجھے یہ ہماری اور آپ 620 روپے بھیج رہے ہیں, بڑی صحیح بات ہے. آپ نے صحیح گراؤنڈ آج کے بعد کام نہیں کروں گا. تب کی بات آج کی بات ہے اس لمحے موجود تک. وہ ایسے ثابت قدم نکلے کہ انہوں نے کہ اس سے جان چھوٹی, انہوں نے دوبارہ آج تک مجھے بلایا نہیں اور میں گیا بھی نہیں. اور مجھے کب بلاتے آج بھی جب کوئی موٹیویشنل سلوگن ہوتا ہے 14 اگست کا یا پی ٹی وی کی اینیورسری کا یا کسی اور حوالے سے, اس کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور میں اب بھی جاتا ہوں کیونکہ وہ میرے پاکستان کا کام. صحیح بات. اس میں یہ کھانچے جو ہوتے ہیں نا, یہ کوئی پی ٹی وی کے پرٹیکولر کچھ احباب تھے جو یہ کیا کرتے تھے. پاکستان کے حوالے سے میری جان بھی حاضر ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں اس لیے وہ اب بھی کرتا ہوں جا کے, لیکن پھر اس کے بعد میں دوبارہ نہ انہوں نے بلایا نہ میں گیا, اس طرح کا. اچھا راشد صاحب, فلم انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا اور بڑے بڑے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ کام کیا, جیسے سلطان راہی صاحب کا بتا رہے تھے. تو فلم انڈسٹری کے بارے میں اگر آپ اپنا کچھ ایکسپیرینس بتانا چاہیں, اور بڑے بڑے اداکار جنہوں کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ کچھ اگر آپ کے یادگار لمحات ہو کچھ. دیکھیں میں نے پہلی فلم جو کی تھی اس میں بابرا بھی تھی, میں بزرگ بنا ہوا تھا ان کا. تب سے لے کے میں نے تقریباً سب کے ساتھ کام کیا. سلطان راہی صاحب کے ساتھ, نظیم صاحب کے ساتھ, بقی جاوید شیخ صاحب کے ساتھ, اور جتنے انجمن بیگم ہیں یا اور دوسرے جتنے ہمارے, سب کے ساتھ میں نے کام کیا اور کافی سارا کام کیا. بہت اچھی یادیں. سارا کام جو وہ کرتا تھا پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہوتا تھا. جی. گھس بیٹھیے جب آئے بربادیاں تب ہوئی. بہت اچھی یادیں. سلطان راہی صاحب کے ساتھ میں نے کافی سارا کام کیا ان کے. تو اس کے بعد شان ہمارے ملک کا بہت ماشاء اللہ لیجنڈ اداکار, اور میرے بڑے لاڈلوں میں سے بہت سارا کام کیا. محبت بھی کرتا مجھ سے, میں بھی کرتا ہوں. کمیٹڈ پرسن جو ہوتے ہیں نا وہ ہر دور میں انہی کو یاد رکھا جائے. صحیح بات ہے. گھس بیٹھیے شارٹ کٹ والے جو آتے ہیں نا اس میں بربادیاں ان کی وجہ, تو بہت بہت اچھی یادیں ہیں. اس میں کچھ ایسی بھی ہوں گی جو شاید کہیں میری ہو, لیکن میں اس کو بادر نہیں کرتا ہوں, میں دل پہ نہیں لگاتا. اور سلطان راہی کے بارے میں اگر کچھ آپ, سلطان راہی کے بارے میں آپ. سلطان راہی صاحب بڑا ہی پیار والا شخص. بڑی مزے کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک فلم تھی, اعجاز درانی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے اور اس کے ڈائریکٹر تھے یہ مولا جٹ فیم یونس ملک صاحب, اور فلم کا نام تھا مولا بخش. جی. اس فلم میں انہوں نے مجھے لیے, وہ دور تھا جب وہ سینڈو ٹائپ اس میں نیگیٹو رول ہوا کرتے تھے,
تو مجھے بتا، میں نے کہا مجھے کرنا کیا کہ راشد آپ نیگیٹو لو. ارے میں نے کہا میں تو ان میں سنک ہی نہیں ہوں. کہنے لگے نہیں تم سب اس جاگیرداروں کے ان کے وہ بچے جو ابراڈ میں پڑھا لکھا ہے اور وہ برانڈیڈ ایٹیچیوڈ والا. میں نے کہا اوکے. اس کی شوٹنگ پہ ہم ایبٹ آباد کے نزدیک ایک لوکیشن تھی جی. تو بہت بھیڑ تھی. وہاں کھانا جب بریک ہوئی تو کھانا وانا جب ہم سارے کو، میں کوئی اس طرح کا انڈیو فارمیلٹیز میری زندگی میں نہیں. تو وہ آیا تو کھانا جہاں ہم کھا رہے تو ایک پلیٹ میں اس نے تھوڑا سا سالن ڈالا اور روٹی لا کے مجھے دے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سلطان رائی صاحب نے جلوس سے، ابھی تجھے تمیز نہیں ہے، اس طرح دیتے ہیں کھانا. وہ بڑا ہی محبت والے آدمی اور بڑی محبت کرتے تھے. ہم بھی ان کے ساتھ کرتے. میں نے بہت سارا کام کیا اور کبھی کبھی مجھے اور اللہ غری کی رحمت کرے عابد علی، ہم ایک فلم میں دونوں تھے اور انہی کے ساتھ ہم ایک شوٹ کر رہے تھے. باری اسٹوڈیو کا جو گیٹ ہے اس میں کنٹین تھی، وہاں اس کی شوٹ تھی. تو ہم بیٹھے ہوئے تو ابھی شارٹ ووٹ اسٹینڈ تو کہتا یار تسی دونوں بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں ہر باری نواں رول مل جاتا اور مجھے ایک خبر. تو پھر میں کہا آقا جی آپ بھی تو نہ کر دیا کریں نا جب آپ. کہنے لگے وہ آتا ہی اسی کام کے لیے. تو یہ تو وہ بڑا محبت کرنے والے آدمی تھے اور بڑے غریبوں کی ان کے جانے کے بعد بے شمار لوگ ان کو آج بھی یاد کرتے. ایک ایسا بلسڈ پرسن تھا کہ ایک ہی رول ہے جو انہوں نے 20 برس کیا اور 20 برس دنیا نے ان کو دیکھا. بالکل ایسے نو ڈاؤٹ بلسڈ پرسن تھا.